کر تو جا کر لکھ لے گی۔ اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ بادشاہی مسجد کے مینار پر چڑھتے ہیں، ایک مینار پر تو چڑھ، دوسرے مینار پر میں چڑھتا ہوں، دونوں اوپر سے نیچے چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو گندا ہوگا وہ مر جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو یہ قبول نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ قلم کو حکم دے، تمہارے پاس تو جن ہوں گے، تو جنوں کو حکم دے گا، جن جو ہے قلم اٹھا کر تو لکھ لیں گے۔ پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قربان جائیں آپ پر، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو جن ہے، کیونکہ میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور ان کی ختم نبوت کا پہرے دار ہوں، تو میرے پاس اگر جن ہے تو نبی ہے، تیرے پاس تو فرشتے ہیں، میرے سے بڑی طاقت تو تیرے پاس ہے کیونکہ فرشتہ طاقت والا ہے۔ میرے پاس جن ہے تو تیرے پاس فرشتے ہیں، تو فرشتوں سے کہہ کر جو کچھ مرضی کروا سکتا ہے۔ لیکن وہ چیلنج جو تھا اس کا، وہ اس میں ہار گیا اور پھر جا کے ذلیل ہو کر مارا۔ تو اس کا پھر پتہ چلا کہ ہمارے بابے نے ہی اسے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جس نے سرکار کے غلام نے یہ کام کر کر دکھایا۔ اور یہ کہ یہ سرکار کے غلام نے کام کر کر دکھایا، تو وہ مر گیا۔ اور آج اس کا ہی نائب اٹھا ہے مرزا، چھوٹا مرزا، اور وہ لوگوں کو بڑبڑائے، کمرے سے باہر نکلتا نہیں، کمرے سے باہر نکلے، ہم اسے بتائیں کہ رسول اللہ ہوتے کیا ہیں، ہم اسے بتائیں کہ تاطاری اجمیر کا فیض کیسے چلتا ہے، ہم اسے بتائیں کہ غوث اعظم کا فیض کیسے چلتا ہے، ہم اسے بتائیں کہ فیضان اعلیٰ حضرت کیسے چل رہا ہے، بتائیں گے ہم اسے۔ اعلیٰ حضرت کا نام سن کر تو ایسے ہی بڑے بڑے بات کرتے ہیں، کیوں کہ اعلیٰ حضرت نے کام ہی ایسا کھینچا ہے کہ کوئی منافق ٹک نہیں سکتا، ان کے آگے، ان کے علم کے آگے کوئی منافق ٹک نہیں سکتا۔ تو یہ کہتے ہیں بڑی بڑی بات کرتا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ تجھے چیلنج کرتے ہیں، تو بھی اپنی کتابیں لا، ہم بھی اپنی کتابیں لاتے ہیں، ہم بھی بتائیں گے کہ بابیں کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کہاں لکھا ہے، سرکار کا جلوس کہاں لکھا ہے، اور تو بھی ہمیں واضح کر کے بتائیں، تو پھر دیکھیں گے جو کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ اور الحمدللہ سے یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سرکار کے دور سے جنگ اسلام کے لیے جنگیں لڑتے جا رہے، اس کے بعد صحابہ نے بھی جنگیں لڑی، اور سب جنگوں میں فتح ہمیشہ مسلمان کو ہوئی ہے، عاشقان رسول کو فتح ہوئی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو منہ تو جواب دیں گے کہ یہ ہے کیا چیز۔ ہم تو چیلنج بار بار کرتے ہیں کہ سامنے دعا، اپنے کمرے سے تو باہر نکلتا نہیں، اور کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ نور ہے ہی نہیں، یہاں میلاد منانا جائز ہی نہیں، جس صحابہ نے منایا، جس نے منایا، تو تیرے پاس جو موبائل آیا صحابہ نے موبائل رکھا تھا، تیرے پاس نیٹ آیا صحابہ نے نیٹ چلایا تھا، جو تو بات کرتا ہے بدعت کی، کوئی چیز بدعت نہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے اس دن خوشی مناؤ جس دن میں نے اپنی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اور نعمت کون ہے؟ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو تو سارے کہتے ہیں، وہ بڑی گالیوں والے بھی کہتے ہیں جی، جو منہ کھول کھول کر ممبروں پر بیان کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بیٹا پیدا ہے نعمت آئی ہے جی، نعمت آئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی رحمت آئی ہے۔ اور جس نے بیٹی اور بیٹے کو عزت عطا فرمائی وہ رحمت للعالمین آئی، وہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دن کو یاد کرو اور اس دن خوشی مناؤ جس دن میں نے اپنی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تو نعمت رسول اللہ کی ہے، ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب فرماتا ہے کہ خوشی مناؤ، پھر ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو بڑھ چڑھ کر سرکار کا جشن منائیں۔ یہ میں اور کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بھی نہیں کہہ رہی، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور بات صرف سمجھنے کی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منائی۔ اللہ نے فرمایا کہ آج دنیا میں بہار آئی، کس کے صدقے؟
میں نے جو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے پر اللہ کی خوشی منائے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی میلاد حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، تو تم فوت ہونے پر جشن مناتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ تو میں نے ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ یحییٰ جس دن پیدا ہو اس دن بھی عید ہے، جس دن فوت ہو اس دن بھی عید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 نبیوں کی ولادت اور پیدائش کا اور وفات کا ذکر فرمایا، اور 5 نبیوں کی پیدائش اور وفات کا ذکر فرمایا، اور رب نے فرمایا کہ اس دن عید مناؤ۔ اللہ نے عید منانے کا حکم دیا، عید کا کہا، اور اللہ کے حکم سے ہم نہیں کہہ رہے کہ اگر ان کے کہنے پر کہ 12 ربیع الاول کو اگر سرکار کی وفات ہے، حالانکہ ہے کوئی نہیں، 12 ربیع الاول کو سرکار کی وفات ہے، تو رب جو کہتا ہے پہلے تو یحییٰ کی تعریف کرو، حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام، اللہ 16واں پارہ اللہ فرماتا ہے کہ یحییٰ کو میں نے جس دن پیدا کیا اس دن بھی عید کا دن ہے، جس دن میں نے اسے فوت کیا اس دن بھی عید کا دن ہے۔ وہ یحییٰ کے پیدا ہونے پر اور فوت ہونے پر رب عید کا کہے کہ یہ عید کا دن ہے، اور جس دن ہمارے رحمت للعالمین آئے ہیں۔ اور دوسری وضاحت میں دیکھو، دوسری وضاحت پہلا تو سب سے پہلے تو پہلا پارہ رب کا قرآن، پہلا پارہ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وفات کا سارا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے کہا جمعے والے دن آدم کو میں نے پیدا کیا اور جمعے والے دن ہی میں نے اسے وفات دی، جمعے والے دن ہی وہ فوت ہوئے، اور دونوں دن کو، اور جمعے والا دن کیا ہے؟ حدیث